مما كنتم تخفون أن يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر لساني وأعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب مقدس قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مکمل پیروی کرنے کی توفیق دے اور مسلمانوں کو انہی دو اصولوں پر اللہ اکٹھے کر کے متفق پر متحد کر دے۔ جتنا اس وقت فساد برپا ہے، جس میں پوری دنیا پریشان ہے، مسلمانوں کے لیے نسبتاً زیادہ پریشانی ہے، امن و سکون میں کافر بھی نہیں۔ ان کو تو ویسے ہی اللہ نے ٹینشنیں دینی ہوتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، جب سے کائنات بنی تو یہ دو گروپ معرض وجود میں آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے آگے احتراماً، ادباً، تعظیماً شان و عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ انسان کی عظمت بہت بڑی ہے، تعظیمی سجدے کا حکم دیا اللہ نے فرشتوں کو۔ فرشتوں نے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کی، ان کے دل میں کوئی حسد نہیں آیا، کوئی بغض نہیں آیا، کوئی عداوت نہیں آئی، وہ اللہ کے تابعدار تھے، انہوں نے سجدہ کرنا۔ اس طرف گئے نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا مخلوق ہے اور کیوں سجدہ کرنا، اس طرف نہیں گئے، بس جو ان کا وظیفہ اور ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کے تابعدار۔ اللہ اکبر، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ اللہ کے حکم کے وہ آگے گزرتے نہیں فرشتے، اور اللہ کے حکم کے مطابق جو حکم کرتا ہے وہ کام کر دیتے ہیں۔ وہ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، اپنے اوپر سے اپنے رب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم دیا جاتا ہے پورا کرتے ہیں۔ یہ لا یسبقونہ والی آیت جو ہے یہ 57 سپارے سورۃ الانبیاء کے دوسرے رکن کی ہے، اور یخافون ربہم من فوقہم یہ 14ویں سپارے سورۃ النحل کی آیت ہے۔ تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ یہ شیطان پہلے اس کے اندر تکبر آیا، پھر حسد آیا، بجا تو دو گناہوں کا یہ مرتکب ہو کر یہ سجدے سے منکر ہو گئے۔ حسد آیا کہ آدم کی اتنی عزت کیوں بڑھ رہی ہے، تکبر آیا کہ میں بہتر ہوں، آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ اوپر کو جاتی ہے، اس کے شعلے بڑھت بڑھت کے اوپر کو جاتے ہیں، اور یہ خاک اور مٹی سے بننے والا انسان، مٹی پاؤں تلے رونی جاتی ہے، گردہ اور غبار بھی ہو، آخر واپس پھر زمین پہ بیٹھتی ہے۔ اس نے یہ قیاس کیا۔ تیسرا کام کیا ہوا، بڑا وقت گناہ در گناہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، تکبر، حسد، اور پھر اپنا قیاس، اپنی سوچ، یہ کتنا بڑا غلطی ہے جو سب سے پہلے شیطان نے کی۔ اللہ کے حکموں کو یا اللہ کے رسولوں کے حکموں کو چھوڑ کر اپنی عقل دوڑانا، یہ سب سے
پہلا طریقہ یہ شیطان کا اپنی سوچ لڑا کے چلو ہے تو ٹھیک ہی ہے لیکن ہماری بھی سوچ ہے، یہ بس نقصان ہو جاتا ہے آدمی۔ اللہ کے حکموں کے آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے آگے ہیل و حجت نہیں کرنی ہوتی، سوچ بچار نہیں لڑانی ہوتی، عقل کو نہیں بڑھانا ہوتا، عقل سے نہیں سو، عقل کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 گناہ اس نے کیے اور چوتھا گناہ انکار کر کے کافر بنا۔ سب سے پہلے تکبر، حسد اور قیاس، اور پھر اللہ کے حکم کی حکم دوری، یہ 4 متقاطعات آگے پیچھے متتابع گناہ کر کے یہ کافر ہو گیا۔ وہاں سے ہی ایک اللہ کے مقابلے میں گروپ ہمارے وجود میں آئے۔ اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت آدم علیہ السلام کو فرما دیا تھا إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ سورہ طٰہٰ کے 100 میں اس بارے میں فرمایا پہچان لو آدم، اس کو پہچان لو، یہ آپ کو اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے، خبردار خیال کرنا کہیں آپ دونوں کو جنت سے نکلوا ہی نہ دے اور بدنصیبی کا شکار نہ ہو جاؤ، تیرے سے وہ کارستانی کر دکھائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، نیچے چلے جاؤ، جنت سے نیچے زمین میں اتر جاؤ۔ ابھی ایک نئے سرے سے ایک فارمولہ، ایک اصول، ضابطہ، دستور بنے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اب میں آسمانی کلام کے نازل کرنے کا بندوبست کروں گا، انسانوں میں سے منتخب ہستیاں چن چن کے صاف پاک اور عیبوں سے بالکل محفوظ اور معمول رکھ کے کسی قسم کا کوئی نقص ان ہستیوں میں نہیں ہوگا، ہوں گے انسانوں میں سے، لیکن ان کی میں عصمت اور عفت اور حفاظت کا بندوبست کروں گا کہ ان کا بچپنا بھی صاف رہے گا، ان کی جوانی بھی صاف رہے گی، ریکارڈ ہوگا اپنی امتوں کے لیے، وہ سیمپل اور نمونہ ہوں گے، کوئی ان کی زندگیوں پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ ان کو میں اپنی کتابیں لے کر بھیجوں گا۔ اب پھر اس کے بعد جس نے اس ہدایت کی تابعداری کر دی جو میں بھیجوں گا اپنے نبیوں رسولوں پر، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، وہ میری طرف سے جو ہدایت آئے گی، جو میرا کلام پاک آئے گا، جس نے اس کی پیروی کر دی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ بدنصیب بھی نہیں ہوگا، گمراہ بھی نہیں ہوگا۔ اور پہلے سے بارے میں فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا نیچے چلے جاؤ سارے کے سارے، اتر جاؤ زمین پر۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جس کسی کے پاس تمہارے تم میں سے میری ہدایت پہنچ گئی، وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کر لی اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، دوبارہ جنت میں آ جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے لیے، زندگی میری مرضی اور رضا والی، میری خوشنودی والی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ 14ویں سپارے سورۃ النحل کے اندر ہی فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ دو چیزیں اس میں آ گئی، اللہ کی ہدایت کی تابعداری، دونوں چیزیں آ گئی، ایمان بھی آ گیا، عمل صالح بھی آ گیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس کسی نے اچھا عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن، وہ ایماندار ہونا چاہیے، بے ایمان کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں آپس میں چوری دامن کا ان کا تعلق ہے، جس طرح روح اور جسم دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، روح کے بغیر جسم کا کوئی مقام نہیں، میت ہو جاتا ہے، اور جسم کے بغیر روح کا کوئی تعارف ہی نہیں۔ جسم ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یہ یعقوب ہے، یہ عبدالغفار ہے، یہ عبدالستار ہے، یہ عبدالرحیم ہے، یہ سلیمان ہے، یہ داؤد ہے۔ روح جب جسم ہوتا ہے تو پھر نام بنتے ہیں، ورنہ عالم ارواح میں تو بے شمار روح موجود رہتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا۔ اور روح جب نکل جاتا
اس کو زیادہ دیر ہم دنیا پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن جنازہ جلدی کرو، جنازہ جلدی کرو، موسم خراب ہے، گرمیاں ہیں، جلدی کرو جنازہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ تو روح اور جسم جس طرح آپس میں ضروری ہے، اسی طرح ایمان اور عمل صالح آپس میں ضروری ہے۔ ایمان کا مطلب ہے، ایمانیات تو 6 ہیں، لیکن مین ایمان اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا، اللہ کو ایک ماننا، اس کے اپنے اعمال میں بھی، اس کے تصرفات میں بھی، پیدا کرنے میں، زندگی عطا کرنے میں، مارنے میں، کائنات کی تدبیر چلانے میں، رزق دینے میں، یہ سارے جتنے اس کے کام ہیں، کائنات کا نظام چلانے، آسمان، زمین اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، ندیاں، نالے، درخت، انسان، جن، حیوانات، ان کو پیدا کرنے اور ان کو رزق دینے اور ان سب کا انتظام کرنے میں بھی وہ اکیلا ہے۔ اور اسی طریقے سے بندوں کی طرف سے بطور عبادت جو کام کیے جاتے ہیں، اس میں بھی اس کو اکیلا جاننا، کسی عبادت کے کسی جز کو کسی اور کے لیے بجا نہ لانا۔ وہ پہلا کام جو ہے نا، پہلا کام پیدا کرنا، رزق دینا اور کائنات کا نظام چلانا، یہ ہے توحید ربوبیت، اللہ کو رب ہونے میں، اس کے اپنے اعمال میں ایک جاننا، اور یہ بندوں کے اعمال، بندوں کی عبادات میں اللہ کو ایک جاننا، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور تیسری قسم توحید کی کہ اللہ کی ذات میں اور ان کی صفات اور اس میں کے ناموں میں اس کو اکیلا جاننا، جو اس کی صفات ہے اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، توحید الاسماء والصفات، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں اس کو اکیلا جاننا۔ یہ مغالطہ نہ کھانا کہ وہ آدمی بھی دیکھتا ہے، رب بھی دیکھتا ہے، پھر فرق کیا ہوا؟ اور آدمی کے دیکھنے میں، مخلوق کے دیکھنے میں اور اللہ کے دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ آدمی تو اتنا معذور ہے، اس کی نگاہ ایک وقت سے ایک وقت کر رہی ہے، کبھی نابینا ہو جاتا ہے، اور اس کی نگاہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی تمام چیزیں اس کی اپنی ذاتی ہیں، کسی سے دی ہوئی نہیں ہے اس نے۔ اور بندے کا دیکھنا تو اتنا ناقص اور کمزور ہے، ساری زندگی آئینے کی مدد کے بغیر یہ اپنے وجود کے پچھلے حصے کو نہیں دیکھ سکتا، یہ اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا آئینے کے بغیر، اپنے سامنے والے منظر کو بھی شیشے اور آئینے کے بغیر کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر اللہ کو اکیلا جاننا کہ وہ تو زمین کے نیچے، دریاؤں، سمندروں کے نیچے جو کچھ ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کو اس کو بھی جان رہا ہے، اور چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے، اور بجا بجا ساری کائنات کو پکارتے رہے، سب کی آوازیں سنتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور سب کی دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ پوری کائنات بجا بجا اس کو آواز دے، سارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا اللہ، کوئی کہہ رہے یا اللہ مجھے پانی دے، کوئی کہہ رہے یا اللہ مجھے کپڑے دے، کوئی کہے مجھے یا اللہ صحت دے، کوئی کہے مجھے رزق دے، کوئی کہے مجھے بیوی عطا کر دے، کوئی کہے مجھے اولاد عطا کر دے، کوئی کہے مجھے مکان دے دے، کوئی کہے مجھے شفا دے دے، اور جو مختلف سوال کریں گے ایک منٹ سیکنڈ میں، سب سوالوں کو اللہ پہچانتا بھی ہے، فرق بھی کرتا ہے، اور سب کے سوالوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ چلایا۔ اب اس سلسلے کو جن لوگوں نے مان لیا وہ تو خوش نصیب ٹھہرے، وہ ایک جماعت اللہ کرے، مسلمان بھی ایک جماعت ہوگی، وہ ایک ہی جماعت چاہیے مسلمانوں کی، بس زیادہ جماعتیں اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا۔ ایک جماعت، ایک ایمانداروں کی جماعت، جو اللہ کے بندے، اولیاء اللہ، اولیاء الرحمن، عباد الرحمن، اور اللہ کے رحمان کے دوست، رحمان کے بندے، حزب اللہ، اللہ کا گروپ، اللہ کی جماعت، اور دوسری جماعت پھر شیطان کی جماعت ہوا۔ بس یہ ہوا چاہتا ہے، مسلمانوں میں سے شیطان کی جماعت کوئی نہیں بنتی۔ اللہ کے احکام، پیغمبروں کے احکام کو چھوڑ کر من مانی کی باتیں، یہ شیطان کے کہنے پر چلنا، کلمہ پڑھ کے یہ سزاوار نہیں ہے کہ کوئی آدمی پھر شیطان کے گروپ میں چلا جائے۔ جب کلمہ پڑھا، اپنی انٹری کروائی، اپنی رجسٹریشن کروائی، اپنا نام لکھوایا اللہ کی جماعت میں، اب اسی پر پختہ رہنا چاہیے، اسی پر پختہ رہنا چاہیے۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اللہ کے رسول مجھے اسلام میں کوئی ایسی پکی
کی بات آپ بتا دیں کہ آج کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ زبان سے اقرار کر کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا ہے، پھر اس پر پکا ہو جا، ٹھوس ہو جا، استقامت اختیار کر لے، ثابت قدمی اختیار کر لے، پھر دنیا کی کوئی لالچ تجھے اس عقیدے سے، اس نظریے سے نہ ہٹا سکے، دنیا کا کوئی خوف، روب اور دبدبہ اور ڈر بھی تجھے اللہ کی اس عقیدے سے ہٹا نہ سکے۔ دنیا ساری اکٹھی ہو جائے، تیری حمایت کرنے پہ تر جائے، پھر بھی تو اس دنیا کی پرواہ نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے قائم رہے، کسی کی لالچ میں نہ آ، اور ساری دنیا تیری دشمنی پہ تو لائے، تجھے مٹانے پہ تو لائے، تجھے ختم کرنے پہ جمع ہو جائے، پھر بھی تجھے کوئی پرواہ نہ ہو۔ تیرے سامنے سیمپل ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی تو تھے، ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ساری قوم تھی، باپ بھی مخالف ہی تھا، ساری قوم مخالف تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تنہا ہونا برداشت کر لیا، اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا۔ ساری بت پرست مشرک قوم نے اکٹھے مل کر سازش کر کے، چالاکی کر کے اور پلاننگ کر کے سب نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے مناظرے میں جیت بھی گئے، مناظرے میں جیت بھی گئے، ان کے جھوٹے معبودوں کو خوب ان کا کما کیا، اور یہ بھی نہیں کہ چھپ چھپا کے پہلے کہا تھا، پہلے سمجھایا، جب نہیں سمجھے سمجھایا کہ یہ کن کی عبادت کرتے ہو، کیا کر رہے ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معبود ہو، ہاں بس اپنے دادے پردادے کو ایسے ہی دیکھا ہے، وہ کرتے آ رہے ہیں، ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے، کہاں تم اور تمہارے دادے پردادے سارے ہی بیوقوف ہی ہوگی، اور کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، ابراہیم ہمیں کچھ سچی پکی بات بتاؤ، یہ کھیل تماشا نہ بناؤ، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اور کچھ سچی بات تو ابراہیم کر رہا ہے یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کھیل تماشا بنا رہا ہے، ہمارے معبودوں کو تو اس طرح کہہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور کھیل کی بات نہیں ہے، سچی بات کر رہا ہوں، بل ربکم رب السماوات والارض والذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، یہ تمہارے رب نہیں ہیں، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا ہے اور ان کا نظام چلا رہا ہے، میں اس پر پکی گواہی دے رہا ہوں، اور یاد رکھو میری دعوت کو اگر مان نہیں رہے تو پھر خیال رکھنا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم تمہارے بتوں کا میں علاج کروں گا۔ جیسے کسی کو دھمکی دینے کے لیے ہم ایسے گاڑی کا ہاتھ پھیرتے ہیں، میں بندوبست کرنا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہہ دیا تمہارے بتوں کا میں بندوبست کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم ان کے پاس نہیں ہوگے، تم پیٹ پھیر کے آگے پیچھے ہوگے، مجھے اکیلے مل جائیں صحیح، پھر ان کا میں بندوبست کروں گا۔ آئے پھر اکیلے مل گئے، خوب ان کا کلام کیا، کسی کی گردن اتار دی، کسی کا کندھا کاٹ دیا، کسی کا پاؤں کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، بڑا حال کر لیا ان کے معبودوں کا۔ اور جب آئے تو کہنے کو کسی ظالم نے ہمارے بتوں کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ زیادتی کر دی۔ خیر تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی چلنے لگا، کہا بلاؤ اس کو، آئے پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ تو نے معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے پوچھو کہ بڑا ہے، اس سے پوچھو اس نے شاید کیا ہو، اس کے کندھے پر کلاڑی رکھی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کام خود کر کے نا ان کے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا، کہا اس سے پوچھو ذرا، کیا کہتے ہو ابراہیم، آپ کو پتہ ہے یہ بولتے ہی نہیں، اور آنکھیں نیچے کر لی، ابراہیم علیہ السلام سے شکست کھا گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اپنی طرف دیکھ کے کہنے لگے فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون، او ظالموں اپنے معبودوں کو اکیلے کیوں چھوڑا تھا، یہ غلطی ہماری اپنی ہے، ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے اپنے معبودوں کو اکیلے چھوڑا۔ تو ابراہیم نے ان کا بہت نقصان کر دیا ہے، ان کی بڑی توہین
توہین کر دی ہے، ہم نے اکیلے نہیں چھوڑنا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھ لینا ابھی بات کیا ہونے والی ہے۔ یہ اپنے معبودوں کی رکھوالی اور چوکیداری پر پچھتا رہے ہیں کہ چوکیداری کیوں نہیں کی۔ یہ اس لیے ہمارے بتوں کا برا حال ہو گیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی حمایت اور مدد کرنے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم بھی اکیلے ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ یہ باتوں میں بہت تیز ہے، اس کے سامنے ہم باتیں نہیں کر سکتے اور اس نے ہمیں شرمندہ کر دیا ہے۔ ایک ہی علاج ہے، اس کو ختم کرو۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس کو جلا دو اپنے بتوں کی، پھر مرم پٹی کر کے ان کی مدد کرو۔ اللہ اکبر، توحید والا اللہ سے مدد مانگتا ہے، مشرک اپنے معبود کی مدد کرتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ ساری عمر ان سے مانگتا رہتا ہے، بدھ سے ملتا کوئی نہیں، غیر اللہ سے اس کو ملتا کچھ بھی نہیں، اور اس کی حفاظتیں کرنے پہ یہ معمول رہتا ہے، یہ کرتا ہے میں اپنے معبود کی حفاظت کرتا ہوں۔ اور معبود اگر اکیلا رہ جائے تو معبود غیر معبود ہو جاتا ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کو جب سب نے مل کر جلانے کی کوشش کی، فری ٹینشن رہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ صدمہ نہیں، بس پتہ تھا کہ میرے اللہ نے میرا ساتھ دینا ہے، چھوٹا سا کلمہ ادا کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میں اکیلا ہوں، یہ سارے میرے دشمن تیرے دشمن، یہ معبود اپنے بناوٹی زمینی معبود پوجنے والے سب مل کے میرا خاتمہ کرنے والے ہیں۔ میرے لیے انہوں نے سب نے مل کر چیخا جلائی ہے، مجھے جلانے والے ہیں۔ یا اللہ تیری مدد کی اس وقت ضرورت ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور میرا بہترین کارساز اور مددگار ہے۔ اس کلمے نے اتنا کام کیا ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اللہ نے حکم ارشاد فرمایا آگ کو، اور یہ آگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ آگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، بارش بھی اللہ کی مخلوق ہے، دھوپ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے کہا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ خیال کرنا میرے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے، اور ٹھنڈی ہو جائے ٹھنڈی بھی زیادہ نہیں ہونا کہ ابراہیم سردی سے ہی ٹھنڈ جائے، سلاما علی ابراہیم، سلامتی والی ہونا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دو گروپ ہیں میرے بھائیوں، ہمیں بڑے شعور کے ساتھ اللہ کے گروپ میں شامل ہونے کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمارے اندر کی جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، عقائد میں کمزوریوں کو کی اصلاح کر کے ایک اللہ کے ہو جائیں، اعمال میں کمزوریاں دور کر کے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جائیں، آپس میں باہم شیر و شکر ہو جائیں، اختلافات دور کر لیں، فرقہ بندیاں دور کر لیں، اور ایک دوسرے کو گلے سے لگانے والے، پیار و محبت کرنے والے، کتاب و سنت پر جمع ہونے والے، ایک دوسرے کو اللہ کی دعوت، اللہ کے رسول کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ ساری اپنی اپنی باتیں ہم چھوڑ دیں، اپنے اپنے گروہ چھوڑ دیں، اللہ والے بن کے اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائیں، اور جب اللہ کی جماعت بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف فیصلہ سنایا ہوا ہے قرآن مجید میں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ نے صحابہ کرام کی شان میں سورۃ المجادلہ کی آخری آیت 22 نمبر آیت میں فرمایا کہ وہ ایسے ہیں، ایسے ایماندار ہیں، اللہ پر اور آخرت پر ایسا ایمان ہے ان کا کہ اپنے اللہ اور اپنے رسول کے دشمنوں کے ساتھ وہ کبھی محبت نہیں کرتے، بے شک ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ اپنے باپوں کو جو کافر ہیں اللہ کے مقابلے میں ان کو ترجیح نہیں دیتے، بیٹوں کو ترجیح نہیں دیتے، بہنوں کو ترجیح نہیں دیتے، اپنے خاندان والوں کو ترجیح نہیں دیتے، کیونکہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے اتنے احسان جتلایا کہ جنگ بدر میں میری کاٹ کے آگے، میری تلوار کے آگے آتے رہے ہیں بار بار، میری نگاہ پڑتی نہیں ہے، لیکن باپ سمجھ کے میں چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ تیری نظر تو مجھ پر بڑی، تو کافر تھا، زمینی حساب سے خونی رشتے کا تو نے لحاظ کر کے مجھے چھوڑ دیا ہے، اللہ کی قسم اگر مجھے تو نظر آتا تو میں تیرے پر تلوار چلا دیتا، کیونکہ تو کافر تھا، میرے نبی کا دشمن تھا، میں نے تجھے نہیں چھوڑنا تھا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے تجھے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے فیصلے کے بارے میں عمر رضی
یہ کہا تھا اللہ کے رسول میرا خیال یہ ہے کہ جس مسلمان کا کوئی رشتہ دار کہ علی کافر ہے اس کے ہاتھ میں آپ اس کو تھما دیں، تلوار بھی دے دیں اور اپنے ہاتھوں سے ہم ان کافروں کا ترکمہ کریں۔ میرے سارے رشتہ دار اللہ کے رسول مجھے دے دیں، میں تلواروں سے اپنے رشتہ داروں کا سر کے ساتھ قلم کروں گا تاکہ اللہ عرش عظیم پر دیکھ کے خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو پتہ چل جائے کہ ہم اللہ کی ذات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ایمان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، خونی رشتوں کی ہمارے پاس کوئی اتنی اسلام اور دین اور ایمان کے مقابلے میں قدر کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ نے ان کی یہ تعریف کر کے آخر میں فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون هم المفلحون، یقیناً اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ اور چھٹے سپارے میں جہاں یہودیوں کا تذکرہ ہے، بس تھوڑی سی بات میں نے یہودیوں کی کرنی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شر سے پناہ عطا فرمائے۔ شریر ہے، بدترین ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہمارا اللہ کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں، قرآن مجید کا بہت سارا حصہ ان کی خواصوں اور ان کی شرارتوں کو، ان کی بدتمیزیوں کو، ان کی ہٹ درمیوں کو، ان کی گستاخیوں کو، ان کی بے ادبیوں کو، اللہ سے بے ادبی، نبیوں سے بے ادبی، نبیوں کے ساتھ گستاخیاں اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم، یہ قرآن مجید بہت زیادہ بیان کرتا ہے۔ نبیوں کے قتل عام، اللہ اکبر، اللہ کے احسانات کے بدلے میں نہ شکریاں اور نہ قدریاں۔ تو اللہ نے اس مقام پر چھٹے سپارے میں بھی ہمیں فرمایا، اور یہودیوں عیسائیوں ہمیں کیوں سزا مل رہی ہے؟ ہمارے یہ جھوٹے معاہدے، ان کے ساتھ دنیا گزارنے کے لیے ہماری حکومتوں کے اور ہمارے جھوٹے معاہدے اور ان کے نیچے داخل ہونا اور ان کے تابع ہو کے رہنا، ان کے مرہون منت ہو کے رہنا، ان کے غلام بن کے رہنا، ان سے قرضے مانگ کے بہکاری بن کے زندگیاں گزارنی اور ان کی مرہون منت ہو کے اپنی حکومتیں بنانی، یہ سارا اس چیز کا نتیجہ ہے۔ ہماری حکومتیں بھی ان کی مرضیوں سے بنتی ہیں اور ہم اپنا کوئی فیصلہ، اللہ نے بہت کچھ ہمیں دیا ہوا ہے، ایمان ہمارا کمزور ہے۔ 57-58 ملک بیکار ملک، بیکار کسی کام کے نہیں، ردی ملک ہیں ہمارے، اور اس وقت ملک ہی کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی تھوڑی نئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آ کے بنیاد رکھی تھی ایک ریاست کی، تو دوسرے سال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان میں آنے کا حکم دے دیا تھا۔ تو اللہ کا حکم مان کے اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھی 313 1000 کے مقابلے میں آگے تھے۔ اچار بھی پورے نہیں تھے، سامان میں ضرورت پورا نہیں تھا، خوراک پوری نہیں تھی اور سواریاں پوری نہیں تھی۔ 313 کے پاس گنتی کی 2-3 یا 1-2 تلواریں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی چھڑیاں ان کے ہاتھ میں تھما دی تھی کہ یہی تلواریں ہیں تمہاری، تم میدانوں میں نکلو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق جس طرح 9ویں سپارے 10ویں سپارے سورۃ الانفال میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ او مومنوں، مسلمانوں، تمہارے جب مڑ بھیڑ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے کسی کافر قوم کے ساتھ، کسی کافر جماعت کے ساتھ، پھر جم کے لڑنا ہے، میدان چھوڑنے نہیں ہے، میدانوں سے ہٹنا نہیں ہے، فرار نہیں ہونا، اور ساتھ اللہ کو یاد کرنا، دعائیں کرنا، نمازیں نہیں چھوڑنی، فرضوں کا اہتمام کرنا ہے۔ سہولتیں میں دے دوں گا، تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے تمہاری نماز ہو جائے گی، ایک رکعت جماعت سے دوسری رکعت لڑتے لڑتے ہو جائے گی، 4 کی بجائے 2 رکعتیں بھی ہو جائیں گی، ایک رکعت امام کے پیچھے ایک اکیلے ہو جائے گی۔ سہولتیں دے دوں گا لیکن نماز چھوڑنی نہیں، اللہ سے مدد مانگ کر، اللہ کا حکم مانگ کر میدان میں اترنا ہے۔ لعلکم تفلحون، پھر تمہیں اللہ فلاح عطا کرے گا، کامیابی تمہاری ہوگی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور اپنی منمانی نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اپنے وڈیرے نہ بنانا، کسی اور وڈیرے کو رسول اللہ کے مقابلے میں سامنے نہ لانا، اپنی اس خواہش کے بت کو نہ پوجنا، اپنی کنب برادری کے بت کو نہ پوجنا، اس پیٹ کے بت کو نہ پوجنا کہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے اگر مسلمان ہوئے، اسلام پر عمل کیا، جہاد کیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ رسول کی بات ماننا، اطاعت کرنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپ اس میں جھگڑنا نہیں۔ اور آج کیا ہو رہا ہے،
بزدلی ہے ہماری، اور اسلحے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس موجود ہے، ایٹمی قوتیں بھی مسلمان ہیں، اسلحے کی فیکٹریاں بھی اپنی ہیں، لیکن بس سیاسی بیانوں کے آگے کوئی جرأت نہیں، ہمت نہیں۔ مسلمانوں کا تراکم بنا ہوا کیما ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور پرواہ تک نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، دودھ پیتے بچوں کی دردناک تصویریں دیکھ دے کر کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی، اتنی بزدلی آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا جب آپس میں جھگڑو گے، اختلافات کرو گے، فَتَفْشَلُوا، اور جھگڑنا نہیں، ورنہ تم آپس میں بزدلی کا شکار ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم آپس میں لڑتے رہو گے، کافر تمہارے اوپر حکومتیں کرے گا اور چڑھائیاں بھی کرے گا۔ یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ تو اللہ نے چھٹے سپارے میں بھی فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا، تمہارا دوست اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارے دوست اللہ کے رسول ہیں، تمہارے دوست ایماندار ہیں، نمازی ہیں، زکاتیں ادا کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے تمہارے دوست ہیں۔ اور وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جس نے اللہ کی دوستی اختیار کر لی اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اختیار کر لی، یہ اللہ کی جماعت ہے اور غلبہ اسی کا ہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہودیوں کا کلمہ ہونے والا ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ الٹی پلٹی باتیں کرنی، قیاس کرنی، ہمارے والوں نے چھیڑ خانی کر دی ہے، یہ غیر جہادی ذہن والے لوگوں کے پراپیگنڈے ہیں۔ اور ہمارے کشمیر میں بھی تو یہی چلتا رہا ہے، اللہ اکبر، ادھر بھی تو یہی چلتا رہا۔ جو جہاد نہ کرنے والے، گھروں میں آرام سکون میں بیٹھنے والے، ان کے پروپیگنڈے ہی چلتے رہے ہیں، اور یہ جا کے مار کے آ جاتے ہیں پھر نوسبل آبادی پر۔ اور آج الحمدللہ کشمیری اپنے حق کے خود ارادے کے لیے الحمدللہ کھڑے ہیں اور ڈگمگائے نہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ کرنٹ کا انتظام کو 5 سال سے زیادہ عرصہ ہونے والا ہے، لیکن برداشت، ہمت، استقامت، سلام کہتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کو، کشمیریوں کو، جن کی استقامت اتنی مضبوط ہے، وہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہیں، سارے ظلموں سے برداشت کر رہے ہیں۔ یہی حالت اس وقت فلسطینی مسلمانوں کی ہے، اور فلسطین ان کا اکیلا نہیں ہے، وہ میرے بھائیوں ہمارے ایمانی رشتے سے ہماری جسم ہے، وہ ہمیں سمجھ اگر آئے ایمان کے لحاظ سے ہمارا جسم ہے، ان کو تکلیف ہے تو ہمیں ایمان کے رشتے سے تکلیف ہونی چاہیے، اور ہمارے دل کے اندر غیرت جاگنی چاہیے، ہمیں جوش آنا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی قدم اٹھانے کی تیاری کرنی چاہیے، اور ہمارا جذبہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی قرآن قبول فرما۔ اور انشاءاللہ پھر مسلمان جب اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ اور یہودیوں کا قتل عام ہونے والا ہے، بہت دفعہ ان کا قتل عام ہو بھی چکا ہے۔ ہٹلر نے ان کے 60 لاکھ یہودی قتل کیے تھے، 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا تھا، اور اسی طریقے سے بخت نصر نے بھی ان کو قتل کیا، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے بھی ان کا تلقمہ کیا تھا۔ بار بار اس ارض مقدس سے ان کو نکالا بھی جاتا رہا ہے۔ 2000 سال تک درمیانی ایک وقفہ گزرا ہے کہ ان کو اس ارض مقدس فلسطین کی سرزمین پر جانا نصیب نہیں ہوا۔ سال 1967 میں پھر یہ معذور اور بے بس ہو گئے، انہوں نے عاجزانہ حالت پیش کی، فلسطینی مسلمانوں نے ان پر ترس کیا اور ان کو جگہ دے دی، اور پھر یہ خبیث وہاں ناشکری اور یہ اللہ کے ناشکرے فرعون سے ان کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ باہر آ کر تھوڑی دیر آگے ایک بت کی پوجا ہوتے دیکھ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معبود مانگنا شروع کر دیا۔ یہ 9 سپارے سورہ آغاز میں ہے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ۔ اللہ نے ان کو نجات دی فرعون سے، اور جب دریا سے صحیح سلامت پار ہو گئے، فرعون وہاں غرق ہو گیا۔ آگے بت کی پوجا دیکھ کر، بت کے سامنے لوگوں کو جھکے ہوئے دیکھ کر اور اعتکاف کرتے ہوئے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے مانگنے لگے، ہیں ان کا جیسے معبود ہے ہمیں بھی پھر معبود بنا کے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بڑے بیوقوف ہو، انکم قوم تجہلون، اب بڑے جاہل ہو، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون۔ یہ جس چیز کی بات کر رہے ہیں یہ تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، جھوٹے معبود کی بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے بغیر غیر معبود مجھ سے مانگ رہے ہو، اس اللہ
اللہ نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو ادھر بھی ایسے ہی ہے، فلسطینیوں نے ان پر احسان کر کے جگہ دی تھی، یہ احسان فراموش بدنیت خبیث اور پلیز لوگ انہوں نے وہاں انہیں پر ظلم شروع کر دیا، اور آج تک یہ ظلم، آج الحمدللہ اس ظلم کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ ہمارے فلسطینیوں پر واقعی بہت ظلم ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بستیوں کی بستیاں، علاقوں کے علاقے، کیونکہ کارپٹ بمباری یہ حفظ کرتا ہے، بلا امتحان یہ پوری آبادیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے جو فرمایا اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے لڑو، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين۔ تم لڑائی کرو، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دے گا، اللہ ان کو ذلیل کرے گا، مومنوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کر دے گا۔ آج میرے پاس ایک ویڈیو آئی، وہ اسی طرح جس طرح وہ خبیث کرتے ہیں وہ بھی، لیکن دیکھ لو رواداری ہے، ہمارے مسلمان مجاہد زیادتی پر بھی نہیں کرتے، بوڑھوں کو نہیں مارتے، بچوں کو نہیں مارتے، عورتوں کو نہیں مارتے، اور کوئی زیادتی نہیں کرتے۔ پکڑے کے جو قیدی یہودی ان کو انہوں نے مشکل ان کی باندھ کر ایسے دوزانوں بٹھا کر لینوں میں لگا کر بہت سارے ماشاءاللہ فلسطینی ان کا منظر دیکھ رہے ہیں اور ان کو ایسے شوٹ کر کے ان کو اسی طرح مار رہے ہیں۔ تو یہ مار کا اب آگے چلے گا، پھر ان یہودیوں کا قتل عام اتنا سارا ہو جائے گا کہ انشاءاللہ درختوں کے پیچھے بھی رپورٹ نہیں ملے گی، پتھروں کے پیچھے بھی رپورٹ نہیں ملے گی، پھر فلسطین آزاد ہوگا، بیت المقدس آزاد ہوگا، اور وہاں انشاءاللہ مسلمانوں کو نمازیں نصیب ہوں گی۔ اور تیسری مسجد جس کے اندر جانے سے ہم ابھی تک محروم ہیں، جن کی نشاندہی رسول اللہ نے فرمائی تھی، دو مسجدوں میں مسلمان جاتے ہیں، بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں، بیت المقدس میں جانے سے مسلمان محروم ہیں۔ اللہ نے انشاءاللہ وہ وقت لانا ہے کہ ہمارے وہاں نمازیں نصیب ہوں گی۔ بس ہمیں اکٹھا ہونے کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی، آپس میں متحد ہونے کی، اور اسلامی غیرت پیدا کرنے کی، اور اپنی کمزوریاں اخلاقی، دینی اور سیاسی اور ہر قسم کی کمزوریاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علیک الا البلاغ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، آخرت کی ناکامی اور نامرادی اور ذلت و رسوائی سے بھی ہمیں محفوظ فرما۔ عذاب قبر، عذاب جہنم سے ہمیں بچا۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کو متحد و متحد فرما، یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کو آزاد فرما، یا اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما، یا اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں تیرے بندوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی استقامت میں اور زیادہ برکت عطا فرما، ان کی ثابت قدمی کو قبول فرما، یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود، تباہ و برباد فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ناکام اور نامراد فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔